راجع لك يا بلادي يا أغلى من أولادي، وبحبك رح نادي يا أجمل عنوان. انت الأمل الباقي، فيك الحب بلاقي، يا فرحة أشواقي يا عمر المنصار. نحمده تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر. وقال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس طرح میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالیٰ جل علا نے دین کی بات کو سننا، یہ دین پر عمل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے. عمومی طور پر وہی لوگ دین پر عمل کرنے سے پیچھے رہتے ہیں کہ جو لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے دین کی بات نہیں سنا کرتے. انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے، جب کسی چیز کے فائدے سامنے آتے ہیں تو اور کسی چیز کے نقصان سامنے آتے ہیں تو فائدے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قرآن و حدیث نے آپ نے غور کیا، بار بار جہاں اللہ نے جنت بتائی تو وہاں جہنم بھی ساتھ بتلائی ہے. جہاں اللہ نے ایمان کا نفع بتایا تو وہاں کفر کا نقصان بھی ساتھ بتلایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالیٰ جل علا نے ہمیں دین کی باتوں کو بار بار سننے کا حکم فرمایا. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو دین کی بات کی نصیحت پہنچاتے رہا کرو. یہ انہیں بار بار پہنچانا یہ نفع کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے البتہ ہمیں دین کی بات سننے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ ادب احترام اعلیٰ ہو، اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ ہو. اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اللہ کہہ رہے اپنا شوق، تڑپ، لگن اور محنت، کوشش مجھے دکھلا دو اور چل کر ایک قدم آ جاؤ، باقی میری رحمت تمہیں پورا کا پورا اپنی طرف گھسیٹ کر کھینچ لے گی. البتہ تم کچھ بھی نہ کرو تو پھر تو کام نہیں بنے گا. اس لیے آپ لوگوں کا یہ دین کی بات سننے کے لیے آنا یہ رب کریم کو بہت محبوب ہے. لوگ اللہ کے یہاں بڑا پسندیدہ. آپ سنتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی نماز کے لیے جا رہے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ایسا ہے جس طرح وہ آدمی نماز کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلا. اللہ کہتا ہے فرشتوں سے وہ ثواب لکھو جس طرح احرام پہن کر آدمی بیت اللہ کے لیے جاتا ہے. کیا فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. کہ یہ وضو کر کے جا رہا ہے تو اس کا یہ ثواب لکھ دو. اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے. حج اور عمرہ تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہے کوئی بات نہیں، تم غریب ہو نا، پیسے نہیں، نو پرابلم، کچھ نہیں کراؤ، تم صرف میری بات مان لو اور وضو کر لو، گھر سے چلو. میں تو فرشتوں سے کہوں گا ہر قدم پر وہ عطا کرو جو میں حاجیوں کو سال میں ایک دفعہ عطا کرتا ہوں. البتہ ایک آدمی ہمت ہی نہ کرے، بیٹھا رہے تو کچھ نہ ملا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات سننے کو دل کے اندر کی دنیا کے بدلنے کا بہترین ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قیمتی سرمایہ دیا وہ ہمیں خوبصورت زندگی عطا کی ہے. حدیث میں خود ہے کہ لا تزال قدم عبد، کہ انسان کے قیامت والے دن قدم ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے جب تک وہ چند سوالات کا جواب نہ دے دے. سوالات کا جوابات دنیا کے اندر تو اللہ کوئی سوال نہیں کرتے. جہاں دنیا میں تو اللہ نے کہا، آخرت میں اللہ نے کہا کہ ایک قدم نہیں ہل سکتے. یہاں تو اب 10 قدم ہلا سکتے ہیں نا، واک کر لو. 2 گھنٹے لوگ پارکوں میں واک کر رہے ہیں اور لوگ پیدل دوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ریسوں کی دوڑیں لگا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے کوئی بات نہیں، دنیا میں جو کرتے کرو، میں تم سے نہیں پوچھ رہا.
ہاں قیامت والے دن ایک قدم بھی اپنی مرضی سے ہلا نہیں سکتے ہو جب تک مجھے جواب نہ دے دو۔ ان جواب میں اللہ نے ایک سوال پوچھا ہے، فی عمری فیما افناہ، کہ وہ جو عمر تمہیں میں نے دی تھی، تم سمجھ رہے تھے کہ عمر تمہارے باپ دادا نے تمہیں فری میں دی ہے، تمہیں ایک اتنا بھی خیال نہ آیا کہ تم معمولی سا آپریشن کرانے جاتے تو آپریشن کے لیے آنکھوں کا ڈاکٹر ہزاروں روپے لے لیتا، صرف آپریشن کرائے، آنکھ نہیں لگائی ہے، ڈائلیسس کرانے جاؤ تو صرف ہزاروں روپے مہینوں کے لگ جائیں، سال کے لاکھوں لگ جائیں، اور پوری عمر کے کروڑوں لگ جائیں، اور صرف ہڈی ٹوٹ جائے، اسے جوڑنا ہو، ہڈی بنانی نہیں ہے، صرف پلاسٹر کرنا، اس پر ہزاروں روپے لگ جائیں، پھر مشقت کتنی تکلیف آئے، اس پر لاکھوں روپے لگ جائیں۔ اللہ کہہ رہے تو تم کیا سمجھ رہے تھے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میں نے تمہیں زندگی ایسے ہی بیکار کرنے کے لیے تمہیں دے دی تھی، میرے پاس آؤ گے نہیں، وانکم الینا لا ترجعون، میں تم سے حساب نہیں پوچھوں گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، میں تو تم سے یہ چاہتا تھا کہ زندگی کو ایسا خوبصورت بنا کر آتے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ اصل عزت دار خوش نصیب جس کے نصیب کھلے ہوں وہ کون ہے میرے رب کے ہاں؟ اللہ کہہ رہے ہیں موت کا وقت آ رہا ہو تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارے اللہ بھی راضی ہو، تم بھی راضی ہو، اللہ کہ جنت تم جیسے لوگوں کے لیے تو بنائی تھی میں نے، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ لیکن ہم دنیا کی چیزوں میں ہم نے صرف اتنا سمجھا کہ بس کھانا پینا، صبح سے شام تک آفس میں لگنا، اپنی زندگیوں کے قیمتی اوقات جس میں بڑی ہاتھوں میں طاقت تھی، آنکھوں میں بڑی روشنی تھی، گھٹنوں میں بڑا اکثر مسجدوں میں جا کر دیکھتے ہیں کیا ہوا بھائی کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے، ارے بھائی کیا ہو گیا آج؟ جس وقت طاقت تھی اللہ پوچھیں گے یہ بتاؤ جب میں نے عمر دی تھی، وہ جو صحت دی تھی، اس صحت سے اب اس میں مجھے کتنی رکعتیں پڑھ کر دکھلائی تھی؟ بہترین وقت آج اب اپنے ہاتھوں سے سچ یہ ہے کہ برباد کر رہے ہیں۔ اتنی زبردست قیمتی زندگی جس پر اربوں کھربوں روپے کی دنیا میں لوگ پروجیکٹ بناتے ہیں، کچھ خرچ لوگ کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انویسٹمنٹ لاؤ جی، اتنا پیسہ خرچ کیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اتنا پیسہ خرچ کیا، فائدہ کیا ہوا؟ تو اللہ پوچھیں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب تمہیں جو میں نے یہ نعمتیں دی تھیں یہ بتاؤ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک ایک نعمت کا اللہ خود سوال کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو اللہ اس کا بھی سوال کریں گے کہ جب آدمی روٹی کا ایک ٹکڑا، ہم تو نوالے میں 10 ٹکڑے کھاتے ہیں نا، 10 جو ہے وہ لقمے کھا کر چباتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تم ایک ٹکڑا بھی، علی نے کہا اللہ کی قسم تم نے دانت کے نیچے رکھا ہے، اللہ یہ پوچھیں گے یہ دونوں دانت ہلے تھے، اس کا بھی جواب دو، اس نعمت کا کیا شکر ادا کیا؟ تم نے عمر رضی اللہ عنہ کا آدمی پر گزر ہوا تو وہ آدمی لنگڑا بھی، لولا بھی، اپاہج بھی، معذور بھی، اندھا بھی، اور پتہ نہیں کوئی اس میں بات نہیں، تو کہا بھائی کیا خیال ہے اس پر کوئی اللہ کی نعمت دیکھتے ہو؟ فرمایا ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ فرمایا اس سے پوچھو آرام سے پیشاب کر لیتا یا نہیں کر لیتا، یہ بھی میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ نے یہ زندگی بڑی زبردست خوبصورت عطا کی ہے، اس کو اگر آپ خوبصورت بنا لیں، اس کو اگر آپ قیمتی بنا لیں تو یہ زندگی اللہ نے انسان کو دیکھو ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیشہ سے تو اللہ تھا، ہے، رہے گا، لیکن انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جو ہمیشہ سے تھا نہیں لیکن بنایا ہمیشہ کے لیے ہے، یا تو کافر یا مسلمان، کافر ہوگا تو وہ جہنم میں، اور اگر مسلمان ہوگا تو جنت میں۔ تو خوش نصیب مرد عورتیں وہ ہیں، اللہ کہہ رہے جو اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ لیکن ہم نے شروع سے ماں باپ نے یہ بات سکھلائی کہ بس پیسہ، دنیا، پڑھائی لکھائی، آفس، جاب، کھانا پینا، شوق ہی نہیں لگائے قبر حشر آخرت اللہ کو منانے کے، راضی کرنے کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، کیا ہوا؟ کہا میرا باپ مجھ سے یہ کہتا تھا جب میں بڑا ہوتا، لوگوں جیسے اپنے بچوں سے ہم پوچھتے ہیں بیٹا چبانا آ گیا، بیٹا چلنا آ گیا، بیٹا تمہیں بیٹھنا آ گیا، بیٹا کھڑا ہونا آ گیا، مجھ سے یہ کہتے تھے بیٹا یہ بتاؤ اللہ کی محبت لینا آئی یا نہیں آئی ہے؟ یہ بتاؤ کہ اللہ کو لینا آیا یا نہیں آیا؟ اللہ کے سامنے رونا آیا نہیں آیا؟ کہ ابھی کچے ہو تم، ابھی بڑے نہیں ہوئے ہو،
اللہ کے سامنے. تو اس لیے اللہ نے ہم نے تو زندگیاں، سچ بات یہ ہم نے کس چیز کا معاملہ سمجھا؟ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، زندگیاں. اپنی زندگی اگر ہم کیلکولیشن کریں تو 50-60 سال میں سوائے کھانے پینے، آرام کرنے، غفلت کے، اسی میں زندگیاں برباد کیے. اللہ کہہ رہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. ایسے لوگ جن کا مقصد صرف کھانا پینا ہو، یہ میرے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانور ان سے اچھے ہیں. صرف ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو اپنی عقل کو استعمال کر کے قیمتی نہیں بناتے، اللہ کہہ رہا ہے ان سے بدترین انسان، بد نصیب کوئی نہیں دنیا میں. اس لیے بھائی زندگی کو قیمتی بنانا، اس کے لیے اللہ ہمیں موقع دیتا رہتا ہے. اللہ خوبصورت موقع دیتا ہے. کبھی رمضان دے دیے، کبھی اللہ نے ہمیں آج کی صورت میں، آج انشاءاللہ، کل تو سعودیہ چاند ہو گیا، آج یہاں چاند ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ نے آج کی رات سے یہ چند گھنٹوں کے بعد اللہ نظام بدلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قیمت بڑھانے والے ہیں. یہ ذی الحجہ کے مہینے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ، جو اس سے خوبصورت بات کیا ہے کہ اللہ کو آپ پورے سال میں چاہیں تو چند عبادات کر سکتے ہیں. روزہ جب چاہیں رکھیں، نماز جب چاہیں پڑھیں، کوئی پابندی نہیں. زکوٰۃ پورے سال میں جب چاہیں دیں. لیکن ہاں حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ نے کہا خاص دنوں میں، خاص اوقات میں ہوگی. وہ ذی الحجہ کے مہینوں میں ہی ہوگی. اگر ذی الحجہ کے دنوں میں ہوگی، اگر اس دنوں کے علاوہ ہوگی، تم نے کہا جی 15 ذی الحجہ کے بعد عرفہ، اللہ کہتے تمہارا حج مقبول نہیں، مردود ہو جائے گا. حالانکہ کتنا اچھا تھا. اللہ کہتے کہ بھئی چلو پاکستان والوں کو 50 لاکھ بلاؤ، 5 لاکھ بلاؤ، 5 لاکھ والے انڈیا والوں کو بلاؤ، 5 لاکھ والے بنگلہ دیش کو بلاؤ، اور امریکہ لنڈن کے اگلے مہینے بلاؤ. کتنا اچھا کام تھا. آج تو عرفات میں ہم جاتے ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ وہ ایک ساتھ موومنٹ ہو رہی ہے پورے 50 لاکھ آدمیوں کی ایک سیکنڈ میں. اسی سیم ٹائم میں سب نے مغرب سے عشاء کوچ کرنی ہے، سب نے مزدلفہ پہنچنا ہے، سب نے ایک ٹائم میں 50 لاکھ. یہاں 5,000 آدمی کی موومنٹ ہو تو اب پریشان ہو جاتا ہے آدمی، ٹریفک بلاک. وہ 50 لاکھ آدمی کیا اچھا تھا. اللہ کہتے ہیں میاں چھوڑو، ایسا کرو 5 لاکھ جو ہے نا شوال میں، 5 لاکھ ذیقعد میں، 5 لاکھ ذی الحج میں. اس طرح پوری دنیا سے لوگ آ جاتے ہیں. عرفات میں کتنے مزے ہوتے، نہ پل بنانے کی ضرورت پڑتی، نہ بھیڑ ہوتی، نہ بھاڑ ہوتی، نہ رش ہوتا، نہ کچھ ہٹو بچوں کا شور ہوتا، آسان سے سکون. اللہ نے کہا نہیں، میں نے اس ذی الحجہ کے مہینے میں اور یہ عشرہ ذی الحجہ میں وہ رحمتیں برکتیں ساری پیدا کر اتار دی ہیں جو سال میں کسی اور دنوں میں نہیں رکھی ہے. وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے اللہ نے حج کے لیے ان دنوں کو مخصوص کیا، ذی الحجہ کے دنوں کو. اور سب کام پورے سال میں نرس کیا ہو سکتے ہیں، حج اسی کے لیے. البتہ اب حج کرنا تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں. پیسہ لگانا، جانا، پاسپورٹ، عمر، صحت، سہولت، سب چیزیں نہیں. اور ویسے بھی اللہ نے ہر ایک پر حج فرض کیا بھی نہیں، اور کیا بھی تو زندگی میں ایک مرتبہ. اس کے لیے اللہ نے کہا تم ایسا کر لو، ان مینا والوں کی، ان عرفہ والوں کی، ان مزدلفہ والوں کی نقل اتار لو. ان کی نقل پر میں تمہیں بھی جہاں ان پر اپنی نعمتوں کے چھینٹے برساؤں گا، جب مغفرت کی بارش کر کے ان کے جسموں کو گناہوں سے پاک کر کے دھو دوں گا، ان کی نقل اتار لو اس ذی الحجہ میں. تو وہیں کراچی میں رہنے والوں، دنیا کے کونوں میں رہنے والوں، تمہیں بھی گناہوں سے ایسا صاف کر دوں گا، ایسے مغفرت کر دوں گا جیسے عرفہ والوں کی مغفرت کرتا ہوں. اس لیے حضور اقدس رسول انور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جو اس ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو آج ابھی تھوڑے 2 گھنٹے بعد شروع ہونے والے ہیں، جو اس میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے. اور ایک کس تاریخ کو، صرف 9 کو نہیں، 1 ذی الحجہ کو، 2 ذی الحجہ کو، 3 ذی الحجہ کو، اور 4 کو، اور 5 کو، اور 6 ذی الحجہ کو، اور 7 کو، اور 8 ذی الحجہ کو، اور 9 کو، اور 10 کو. تو کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا میں اسے وہ ثواب دوں گا جو میں اپنے آخری عشرے میں شب قدر میں کھڑے ہونے والوں کو ثواب عطا کرتا ہوں. رمضان میں تو شب قدر 1 ہوگی نا، 21 کو ہوگی، یا 23 کو ہوگی، یا 25 کو ہوگی، یا 27 کو ہوگی، 29 کو ہوگی. اللہ کہہ رہے نہیں، یہاں روز شب قدر ہے. گر تمی شب قدر دانی کے ہر شب قدر است. تو اگر قدر کر لے تو ہر شب کو شب قدر بنا دوں گا.
اس لیے جس کے مزے ہو گئے، سچ بات یہ ہے اس کے نصیب جاگ گئے، اس کی قسمت کھل گئی، اس کے اللہ نے نسلوں کے کام بنا دیے، جسے اس ذی الحج کی راتوں میں عبادت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ہو گئی، مزے ہو گئے اس کے. کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک شب قدر، ایک رات میں عبادت کا ثواب 83 سال سے زیادہ نا. شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ فرما رہے ہیں ایک ایک رات کو قیمتی بناؤ، خوبصورت بناؤ. یہ تذکرے ہمارے گھروں میں ہونے ہی ختم ہو گئے. ہم تو یہی بات کرتے ہیں، پیٹرول مہنگا، ڈالر مہنگا، چیزیں مہنگی، مہنگائی، سستائی، یہ گاڑی چاہیے، وہ چیز چاہیے، وہ موبائل چاہیے. ارے کیا اچھا ہوتا گھروں میں تعلیم کر کے بچوں میں شوق پروان چڑھاتے ہیں کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ کو راضی کر کے مناؤ. یہ مہینہ رونا دھونا رب کو منانے کا نام ہے. عرفہ میں کیا ہوتا ہے؟ رونا دھونا رب کو منانا. اللہ نے کہا اچھا جو ان لوگوں پر رحمتیں برساتا ہوں تم ان کی نقل اتار لو، تم ان کی نقل اتار لو، تم نقل اتارو میرے عرفہ والوں کی، میرے حاجیوں کی. دیکھتے نہیں، اس لیے تم کہتے ہیں ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، بھئی وہ تو حج وہ کر رہے ہیں نا، ہم کیوں کریں، ہم تو محرم نہیں ہیں. اللہ تم ان کی نقل اتار دو، تم نقل اتار دو. اللہ کہہ رہے میں ایسا خریدار ہوں تمہارا 2 نمبر مال بھی 1 نمبر میں خرید لوں گا. کوئی دنیا میں ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ جعلی میں ہے، نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے. یہاں پر اصلی چیز کی قیمت لگتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، اصلی ہوگا تو 100 کا بکے گا نا. اللہ کہہ رہے نہیں نہیں، تم صرف جعلی دکھا دو. نہ جاؤ مینا، نہ جاؤ عرفہ، نہ جاؤ مزدلفہ، نہ جاؤ مکہ مدینہ. تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم جا نہیں سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یا مکہ مدینے والوں کی، مینا عرفات والوں کی نقل اتار دو، مصلی بچھا دو، آنسو گرا دو، مجھے راضی کر لو. وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم میں تمہارے گناہوں کو بھی ان کی طرح معاف کر دوں. یہ کوئی قیمتی رات ہے، سچ اتنی قیمتی اللہ نے قسم کھائی ہے. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، میں اللہ کہہ رہا میں ان 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوں. جس کی قسم میرا رب کا چاہے اور کھائے تو وہ کتنی قیمتی ہوگی. ہم جیسے چھوٹے لوگ اور وہ قسم کسی چیز کی کھائیں، نہیں بھئی میں نے قسم کھائی ہے میں نہیں توڑوں گا جی، نہیں قسم کھائی ہے، اس کے مطلب قسم کسی عزت دار چیز کی کھاتے ہیں. وہ اللہ جو کریم، میرے آپ کا پیدا کرنے والا، نعمتیں دینے والا، ہمارے دل کو دھڑکانے والا، آنکھوں میں روشنی دینے والا، پاؤں کو چلانے والا، نبیوں کو پیدا کرنے والا، خالق مالک رازق، وہ اتنی قیمتی، وہ رازق ہم مرزوق، وہ مالک مملوک، وہ قوی ہم ضعیف، کوئی مقابلہ نہیں. ذرے اور سمندر کا ذرے کا مقابلہ تو ہے، ہمارا اللہ کوئی حیثیت ہی نہیں، کچھ نہیں. وہ اللہ کہہ رہے کوئی بات نہیں، تم اس وقت بھی مصلی بچھا کر مغفرت کی بھیک مانگ کر آنکھوں میں آنسوؤں کا سرما لگا کر ہاتھ اٹھانا. تمہارے ہاتھ بعد میں پورے ہوں گے، میں تمہارے گناہ پہلے دھو دوں گا. کرو تو کوئی ہو تو صحیح مانگنے والا. اللہ خود کہتے ہیں حل من مستغفر فاغفر، ہے کوئی مغفرت کی بھیک مانگنے والا. یہ کیسی بات ہے، دکان کھلی ہے کوئی خریدار نہیں. دنیا کی چیزوں میں تو، دنیا کے پلازاؤں میں، مارکیٹوں میں رش لگ گئے. ایک ایئرپورٹ 24 گھنٹے آباد، اچھا اسٹیشن 24 گھنٹے آباد، اچھا جی 24 آور سروس ہے، اور مسلمانوں کی مسجدیں ویران پڑی ہیں. چند گھنٹوں کے بعد تالے لگ، گھر بھی ویران. اللہ کے نام لینے کی، گھر میں ٹی وی تو روز چلے، گانے تو روز چلیں، اور میرے اللہ کا قرآن اس گھر میں روز نہ کھولے. اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا. میرے اللہ کا نام نہ لیا جائے. یعنی دنیا کوئی ہمیں ایسا دن یاد نہیں جس دن کمپیوٹر نہ کھولا ہو، لیپ ٹاپ نہ کھولا ہو، نیٹ نہ کھولا. پریشان ہو جاتے ہیں، اسکرین صحیح نہیں ہے، سگنل صحیح نہیں آ رہے ہیں، ویک ہو گئے ہیں. اچھا موبائل چارج نہیں ہو تو پریشان ہو گئے. اللہ کہہ رہے کبھی اپنے دل کا، میرے کانٹیکٹ کا موبائل بھی چارج کیا نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں جی موبائل گر گیا، خراب ہو گیا تو کانٹیکٹ ڈیلیٹ ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے اس میں دیکھو کہیں ڈھونڈو، میرا اور تیرا کانٹیکٹ نمبر بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہے، اس کی فکر کوئی نہیں ہے، پوچھتے ہی. اللہ نے یہ عشرہ ذی الحجہ عطا کیا، اس کے اندر میرے رب نے یہ کرم کیا، یہ فضل کیا. رات کی قیمت لگائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، دن میں بھی اللہ نے کہا 1 ذی الحجہ، 2 3 4 5 6 7 8، جو ان 8 کے 8 میں کوئی ایک دن روزہ رکھ لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک روزے کی قیمت لے لینا،
رکھ کر آ جانا، میں مجھ سے ایک روزے کے بدلے 1 سال کے روزے کی کرنسی واپس لے لینا۔ ایک کے بدلے کوئی ہے 365، کوئی آتی ہے بات سمجھ میں؟ اور روزے کی قیمت کیا؟ ایک روزے کی قیمت اللہ کہہ رہے، فرشتے جاتے ہیں اللہ کیا لکھیں اس کو، اس لیے کہ نماز کا ثواب تو لکھ سکتے ہیں، روزے کا لکھ سکتے، نماز کا لکھ سکتے، روزے کا کیا لکھیں؟ اوہو، اللہ نے کہا اس سے لکھ دو صرف کہ اس نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ فرشتوں نے اللہ کہ اللہ کیا تم بدلہ دے گا بتا دینا، اس لیے کہ صدقے کا ثواب 10 لاکھ، تو نے قرآن میں بتایا ایک چیز کا ثواب 700 گنا، وہ بتا دے کروڑ 10 کروڑ ارب 10 خرب ٹریلین ملین، نہیں اللہ کہہ رہے چھوڑو۔ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ ایک روایت میں شیخ الحدیث احمد اللہ کے سامنے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالی رحمتاً واسعۃً، اللہ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں ایک روزہ میرے لیے رکھ لو قربانی کے ساتھ، اس کا بدلہ میں تمہیں کیا بتاؤں، اللہ کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں تجھے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ کیا میرا اللہ ہے، پھر بھی نہ رکھ، ایک روزے کی قیمت جو ان 8 دنوں میں رکھیں، اللہ کہہ رہا ہے 365 روزے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، وہ لوگ تو بھوکے یعنی کھانے کو کا صبح روزہ رکھنا ہے، آگے مہینے آگے کیسے رکھیں، اللہ کے نبی کی بیٹی بات یہ ہے کہ گھر میں سحری تو ہے کوئی نہیں، ہمارے یہاں تو انڈے ڈبل روٹی نہ ہو تو 2 بجے بھی سحری میں لے کر آتے ہیں، دودھ نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں، کچھ نہیں کوئی بات نہیں سحری بغیر سحری کے کر لیں گے، یہ بتا کہ سحری روزے کے لیے سحری ضروری تو نہیں ہے نا، ہو تو سنت ہے، نہ ہو تو کیا کریں، کوئی بات نہیں۔ فاطمہ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی، جنت کی ہماری ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں بیٹیاں جتنی پیدا ہوئی قیامت تک ہوں گی، اللہ کی قسم سب بھی قربان ہو تو ایک فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جسے اللہ نے خود کہا کہ میں نے تمہاری بیٹیاں خوش ہوتی ہیں نئے کپڑے پہن کر، تمہاری بیٹیاں خوش ہوتی ہیں سونے کے تاج پہن کر، سنو سنو میں اپنے نبی کی بیٹی کو جنت کی عورتوں کے تاج پہنا کر سردار بنا دیتا ہوں۔ یہ قیمت ملی کسی کو آج تک نہ ملی، کیسے ملی یہ سنو، اعمال سے ملتی ہے۔ اور روزہ رکھنا ہے، صبح علی اللہ کا اچھا میں مزدوری کر کے یہودی کیا گئے، 11 کھجوریں ملی اور کہا کہ چلو آ کر 4 حسن حسین کو کھلاؤ، 8 میں 11 ملی تھیں، 3 بج گئی، 2 تم کھا لو فاطمہ، میں نہیں، 2 تم کھاؤ 1 میں کھا لوں، ٹھیک ہے۔ دسترخوان پر ہمارے یہاں تو دسترخوان پر کھلا ہوتا ہے تو سحری میں اتنا کھایا ہوتا ہے، اس سے پہلے کبھی شربت بھی، روح افزا بھی، ادھر سے سموسے بھی، پکوڑے بھی اور مٹھائیاں بھی، کسٹرڈ بھی، پڈنگ بھی۔ وہ علی کے گھر کے بیٹی کا دسترخوان تھا اور دسترخوان پر صرف 4 کھجوریں پڑی تھیں اس روزے میں جس میں سحری بھی پوری نہیں کی تھی۔ اس جیسے ہی سحری ہوئی، افطاری کا وقت ہوا، دروازے پر بیل بج گئی، نوک ہو گیا، کھولو کھولو، کیا ہوا؟ تو جا کے دیکھا ایک مسکین اللہ ہے کوئی اللہ کے نام پہ روزہ کھلوائے، میں نے بھی روزہ نہیں روزہ تھا، افطاری کے لیے کچھ نہیں، جاؤ۔ علی نے کیا کریں؟ کہا کیا دیکھتے ہو؟ یہ 4 کھجوریں اٹھا کر اس کو دے دی، 1 بھی نہ بچا۔ روزہ کس سے کھولیں گے فاطمہ؟ کوئی بات نہیں، پانی ہے نا، روزہ کھول لیا۔ رات میں پھر مشورہ کیا صبح روزہ کیسے رکھیں، گھر میں سحری تو کل بھی نہیں کی تھی، افطاری کچھ ہوئی نہیں، کوئی بات نہیں آپ صبح پھر جائیے گا، محنت کر لینا۔ اوہو، افطاری بغیر افطاری کی، سحری بغیر سحری کی ہوئی تھی، صبح پھر دسترخوان تو بچھا تھا۔ علی اور فاطمہ اٹھے ضرور تھے سحری میں، ہماری طرح تو یعنی چلو اور کچھ نہیں تو دودھ کا گلاس ہی لے لو، ارے سحری کا وقت ہوا، اس میں بھی تہجد پڑھ کے وقت ختم کیا، سحری کا کام پانی کا، پانی پیا اور سحری ختم کی نفل پڑھ کر۔ اوہو، صبح چلے گئے یہودی کے پاس، اب چلو اچھا جی آج تو ہمت نہیں ہے، کل محنت کر لوں گا، چکر آ رہے ہیں، 2 دن سے بھوکا ہوں۔ یہودی نے کہا ارے تم بھوکے ہو اور کھانے کو روٹی نہیں پھر بھی روزہ رکھ لیا، کہنے لگا تجھے کیا پتا اس ایک روزے پر جو ملے گا وہ 10 سال پیٹ بھر کر نہیں مل سکتا۔ وہ کھا کر اچھا لے جا، ادھار کل آ کے مزدوری کر لینا، ایڈوانس پیمنٹ کر دے۔ وہ لے کر گئے، گھر میں پہنچے، اللہ کو بھی امتحان لینا تھا، ہم جیسے پتھر دلوں کو بتانے کے لیے جن کے گھروں میں 10 کلو گوشت پڑا ہو، زبردست قسم کے سموسے چیزیں پڑی ہوں اور ڈیپ فریزر فل ہوئے پڑے ہوں، فرائی آئٹم پڑے ہوں، اللہ کہہ رہے تم سب کچھ ہونے پر نہیں اٹھتے ہو۔ وہ
فاقے کی حالت میں کھجوریں لا کر دوسرے دن رکھی. کیا ہو گیا؟ جیسے ہی بیٹھے اللہ نے امتحان لیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. یتیم نے آ کے پھر نوک کر دی. ارے بھائی کوئی ہے؟ میں یتیم ہوں، نہ باپ نہ ماں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ فاطمہ کہنے لگی کیا سوچتے ہو، یہ جنت بنانے کا موقع ہے، روز روز نہیں آتا ہے. دنیا کے بدلے آخرت مت بیچو، دنیا بیچ کے جنت لے لو. اور یہ دے کر وہ کھجوریں بھی دے دی. کہنا بہت آسان ہے، سچ بات یہ تو پانی کی پیاس ہونا اس میں لگ پتا جاتا ہے. وہ جا کر دیا. تیسرے دن اللہ کی شان اسی طرح ہوا. اور جانے کے بعد اس دن روزے پر کون آیا؟ مسکین ایک یتیم آ گیا. یتیم اسیرا، ایک وہ قیدی آ گیا. قیدی نے کہا ابھی جیل سے چھٹ کر آیا ہوں، کچھ نہیں کھایا، بھوکا ننگا ہوں. اچھا کوئی بات. اس دن بھی دیا. اللہ نے جبرائیل کو اتارا اور یہ قرآن کی آیتیں اتار کر کہا اے نبی، تو اگر میں نے تجھے نبیوں کا سردار بنایا تو میں نے تیری بیٹیوں کو بھی جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. اگر میں نے تیری بیٹی کو جنت کا سردار بنایا تو میں نے تیرے داماد کو بھی جنت کے مردوں کا سردار بنا دیا. جنت ایسے ہی تھوڑی ملتی ہے، محنت مشقت ہو نہیں، بس دنیا میں زندگیاں برباد کی ہیں. میں تیرے بیٹوں نواسوں کو بھی کیا خوبصورت گھرانہ بنا ایمان اعمال سے. فاقے والا گھر، بد نصیب گھر وہ نہیں ہے جس میں پردے لٹکانے کو نہ ہو، جس میں ڈیکوریشن پیس پورے نہ ہو، جس کی پریزنٹیشن اچھی نہ ہو. نہیں، میرے اللہ کے ہاں بد نصیب گھر وہ ہے جس میں اللہ کو راضی نہ کیا جاتا ہو. بدترین گھر وہ ہے جس میں سب چیزیں موجود ہوں لیکن اللہ کے لیے آنسو ٹپکتے ہوئے مہینوں ہو گئے ہوں، تہجد پڑھنے کی توفیق نہ ہو، فجر میں دروازے نہ کھلتے ہوں. اس لیے اللہ نے کہا یہ ذی الحج کا مہینہ دے رہا ہوں، اس کی قدر کر لو. ایک روزے کی قیمت 1 سال کے روزوں کی قیمت لگا دے. ایک آدمی کو اگر ہماری عمریں 20 سال ہیں، کوئی 30 سال ہیں، کوئی 40 سال ہیں، چلو نارمل ایوریج لگا لو، 40 سال میں اگر 15 سال بلوغت کے نکالو، 25 سال میں عشرہ ذی الحجہ ملا، 1 سال کو لگاؤ تو 25 دفعہ ذی الحجہ میں ایک آدمی 2500 روزوں کا ثواب لے سکتا ہے. لیکن کوئی بتاتا ہمیں دنیا کی چیزوں کی قیمت پتہ ہے، چینی کیا کلو ہے، آٹا کیا کلو ہے، پیٹرول کتنا بڑا ہے، ڈیزل کتنا بڑا ہے، ڈالر کتنا ہو گیا، سونا کتنا ہو گیا، اور قیمت یہ کوئی بتانے والا ہی نہیں کہ اللہ نے عشرہ ذی الحجہ کی قیمت کیا لگائی ہے. نہ باپ کو وہ فکر، نہ ماں کو وہ فکر، نہ بیٹی کو یہ فکر. وہ بھوکے ہو کر روزے رکھ رہے ہیں اور افطاری پر کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ سے جنت لینے کا موقع آیا ہے، یہ کھجوریں بھی نیلام کر دو. اور یہاں پر ڈیپ فریزر بھرے ہوئے، رات کو کھانا پیٹ بھر کر سوئے ہیں، ایک آئٹم نہیں 3 آئٹم کھا کر سوئے ہیں، بریانی بھی، قورمے بھی، شادیوں میں سے آ کر سوئے ہیں، سوئے ڈشیں بھی نہیں چھوڑی ہیں. اللہ کہہ رہے اٹھو نہ ذرا، چلو بھئی اٹھو نہ ذرا، اس ذی الحجہ کے روزے کی نیت کرو. تو اس کی بھی توفیق نہ ہو. یہ بد نصیب لوگ ہیں جو اپنی عمروں کو ضائع کر رہے ہیں. سچ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے ذی الحج کے ان روزوں کا اہتمام ایسے کرتے جس طرح رمضان کا کرتے تھے. پتہ چلتا کوئی مہمان آتا ہے ایسا لگتا کہ رمضان دوبارہ آ گیا ہے. ہاں بولو اللہ کے دینے کے راستے اور ہیں. اللہ نے رمضان کے بہانے ایک ذی الحجہ اور دے دیا ہے. اس لیے اتنے فضائل ہیں ذی الحجہ کے کہ علماء کو سوچنا پڑ گیا، اختلاف ہو گیا کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں کچھ یہ نیت کرو، کچھ کوشش کریں کہ اس دفعہ کے ذی الحجہ کو ایسا خوبصورت بنا لو، ایسا قیمتی بنا لو کہ جس سے یہ اثرات ایسے حاصل ہو جائے. ہم اللہ سے اللہ کہیں کیا لائے ہو، حدیث میں آتا ہے اللہ ہر بندے سے پوچھتے ہیں کیا لائے ہو، کیا لائے ہو. موت کے وقت اللہ کا جو پہلا سوال ہوگا بندے سے کیا لائے ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا اور جو کیا اچھا ہو ہم کیسے کہ اللہ کہیں میرے لیے کیا لائے ہو. اللہ اور تو کچھ نہیں، 2013 کا ذی الحجہ راتوں کو رو کر سجدے میں تہجد میں گزارا، دن میں روزہ رکھا، اور باقی کا اکاؤنٹ تو کلوز کر دے، صرف یہ والی اس دفعہ کی فائل کھول لے، اسی کو دیکھ کے مغفرت کر دے. اس دفعہ کچھ جان مار دو. اس دفعہ کا ذی الحجہ
ایسا بناؤ جیسا میرے نبی نے مدینہ میں گزارا تھا، جیسا فاطمہ کے گھر کا تھا، جیسے علی کے گھر کا تھا، جیسے ابو بکر نے گزارا اور عمر رضی اللہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے گزارا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ کچھ ایسا جان مار دیں اس دفعہ کہ بلکہ اس سے بڑھ کر، اور نویں ذی الحجہ کا روزہ ہم تو صرف ایک سمجھتے ہیں بھئی عرفہ کا روزہ، اس کا 2 سال کا ثواب ہے، پچھلے اور اگلے گناہ معاف نہیں کیوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رات جو صبح چاند ہے، صبح عید ہے، بکرے، ہم تو ایک چیز سمجھتے ہیں بس بھائی بقرہ عید آ رہی ہے۔ بقرہ عید نہیں آ رہی ہے، بقرہ عید سے پہلے اللہ نے 9 خوبصورت جنت بنانے کی راتیں بھی 7 عطا کی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ عید الاضحیٰ، اور بھائی کیا ہے؟ قربانی کی عید، بچے کہتے ہیں بکرے لے آؤ، ارے صرف بکرے لینا کمال نہیں ہے، بکروں کے ساتھ وہ تو 10 کو تم چھری پھیرو گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے اپنے نفس پر چھری پھیر پھیر کر اتنے ہو جاؤ کہ آخر میں جانور پر بھی چھری پھیر دو، کچھ اپنے گلے پر بھی چھری پھیرو، اپنی خواہشات پر۔ اتنی زیادہ ہو کر 30 40 50 60 سال کے ہو گئے، کوئی نانا دادا بن گیا، سچ بات ہے ابھی تک رب کو منانے کا ملکہ ہی نہیں آیا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے بھائی تمام مرد عورتوں سے درخواست ہے، کچھ ایسا خوبصورت بناؤ کہ میرے رب کو کہے، ترس آ جائے، جب عرفہ والوں سے کہے جاؤ جاؤ تم بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، اللہ ہم سے بھی کہے میں نے تمہاری نقل کو اصل کے نمبروں سے بھی زیادہ پاس کر دیا۔ اس لیے ایسا کام کرو، اس ذی الحجہ کی بڑی قیمتی اعمال ہے۔ رمضان میں نے بتایا، حضور نے فرمایا جو چاند رات میں عبادت کر لے گا، یہ راتیں بازار میں منڈیوں میں جانے کی نہیں ہے کہ بھائی اپنے جانور لے آئیں، اب یہ رات اللہ کے نبی نے مسلوں پر گزاری ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے اس دن عبادت کر لی، جس دن صبح چاند رات، صبح بکرے کاٹنے ہیں، صبح نیند نماز پڑھنی ہے، آج کی رات بھی بازاروں میں شاپنگ سینٹروں میں جانے کی نہیں ہے، لائٹیں لگانے کی نہیں ہے، گھروں میں صاف کرنے کی نہیں ہے، آج کے دن عبادت کر لو جس دن بڑے بڑے لوگوں کے دل کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے دل اس دن بھی خوش اور مطمئن ہوں گے، تمہیں ذرتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا، جیسے یوں کہہ رہے ہوں کہ تمہارے ماتھے پر ایک پسینے کی بوند بھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے شاید فرمایا جو آدمی اس رات کو جاگ کے عبادت کر لے، میں اس پر جنت واجب کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں سکھاؤ اپنے بچیوں کو، یہ چیزوں کی تعلیم دو اپنے پڑوسیوں کو، قریب کے لوگوں کو، بتاؤ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، اللہ نے کیا ہم پر یہ رحمت کا مہینہ برسا دیا۔ اس لیے اللہ نے کہ نبی نے ہمیں یہ خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اس لیے اب سب حضرات سے درخواست ہے کہ ایسی کوشش کریں اور ایسا معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے امید ہے یہ ذی الحجہ کو ہم کچھ ایسا گزار دیں، اللہ خوش ہو کر ہم سے کہیں تم نے میرے نبی کی باتوں پہ عمل کیا، میری باتوں پر لبیک کہی اور ذی الحجہ کو خوبصورت بنایا، آؤ تم نے نبی کی بات کو پورا کیا، میں خوش ہو کر تمہیں نبی کا پڑوس عطا کر دیتا ہوں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سب کو حقیقی معنوں میں کہنے سننے سے کروڑوں گنا زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں ایک باقی اور جو اس کے ساتھ سنتیں ہیں، وہ جو مستحب بات یہ ہے کہ بھئی ذی الحجہ کے چاند ہونے سے پہلے جنہوں نے قربانی کرنی ہو تو کم سے کم اپنے ناخنوں کو تراش لیا جائے، اپنے بالوں کو صحیح کر لیا جائے، لبوں کو صحیح کر لیا جائے، تاکہ اس سے یہ ہے کہ یہ بھی سنت ہے کہ ان کی وہی بات ہے اس میں کہ وہ نقل اتار، جس طرح احرام والوں کو یہ چیزیں جائز نہیں ہوتی، ان کی نقل اتار لیں، امید اللہ کی رحمت ہے وہ بھی آ جائیں گی۔ دوسری بات اس کے اندر ایک اور حکم یہ ہوتا ہے کہ تکبیرات تشریق جسے ہم کہتے ہیں وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہیں اور 13 کی عصر تک رہتی ہیں، وہ بہت آسان ہے، سب پڑھیں، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ امام بھول بھی جائے تو پھر بھی تم پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ کافی ہے۔ تو یہ پڑھنا تکبیرہ، اور اسی طرح عورتوں پر بھی ہے، یہ نہیں کہ عورتیں کہیں بھئی لکھا ہے کہ ایک علماء کہ عورتیں بھی پڑھیں جس طرح مردوں پر ہیں اس طرح عورتیں بھی پڑھیں۔ عورتیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے بھئی جہاں نماز پڑھتی ہیں عورتیں وہاں لکھ کر لگا لیں تو اکثر بھول جاتے ہیں نا، مردوں کو تو یاد آ جاتا ہے، وہ 200-250 لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، 500 لوگ ہوتے ہیں تو کبھی اس کو یاد تو کبھی اس کو یاد۔ البتہ مردوں کو
عورتوں کو بھول جاتا ہے تو عورتوں کے لیے جو اپنی نماز کی جگہ ہے وہ اس وقت کم سے کم سامنے لکھ کے لگا لیں ایک بورڈ پر، تو بھائی عورتیں بھی پڑھ لیں تو یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور قربانی ہو گئی، قربانی میں ایک بہتر بات افضل یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا تھا جب قربانی کے جانور ذبح ہو تو خود کھڑی رہو، وہاں دیکھتی رہو، اس لیے کہ وہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے، قطرہ بعد میں گرے گا، اللہ مغفرت تیری پہلے کر دے گا۔ تو یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی سب کو کہنے سننے سے کروڑوں گنا زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے رب کریم، اے اللہ جو کچھ سنا ہے، اے اللہ سنا تو بہت ہے، یا اللہ آج سے اٹھنے سے پہلے عمل کے دروازے بھی کھول دے۔ یا اللہ دلوں کی توفیق تیرے ہاتھ میں، یا اللہ نیکیوں کا جذبہ تیرے ہاتھ میں، اے اللہ اپنی طرف سے فضل تیرے ہاتھ میں۔ تو اے اللہ تو نے سب لوگوں کو، نیک لوگوں کو ہدایت دینے والے اللہ، ہمارے دلوں میں بھی اعمال کا جذبہ پیدا فرما۔ اے رب کریم اعمال کا شوق نصیب فرما۔ اے رب کریم جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج تک تو اللہ پتہ نہیں کوئی 30 والے، کوئی 50 والے، کوئی 80 والے، یا اللہ عورتیں بھی اسی طرح، پتہ نہیں کتنے ذی الحجے ہم نے ضائع کر دیے میرے اللہ۔ اگر تیرے نبی نے پوچھا تمہیں پتہ نہیں تھا، میں نے اپنے اللہ سے تمہیں پوچھ کے نہیں بتایا تھا کہ ذی الحجہ کی کیا قیمت ہے، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اے اللہ یہ جملہ سننے سے پہلے ہی ہمیں اپنی نیکیوں میں 100% بڑھنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے لیے ہمت، قوت، طاقت، صحت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے آئے ہیں اے اللہ دل کے اندر کی دنیا تبدیل فرما دے۔ یا اللہ تو ہدایت جب دیتا ہے تو اللہ جب روشنی دیتا ہے تو اللہ ابھی جس طرح رات اندھیرا ہوتا ہے سورج سے ہر چیز روشن ہوتی ہے، اے سورج کو روشن کرنے والے اللہ ہمارے دلوں میں بھی ہدایت کا سورج طلوع فرما۔ اللہ بڑی اندھیرے چھا گئے ہیں، اللہ ان اندھیروں کو دور کر کے ہدایت کی شمع روشن فرما۔ اور جتنے لوگ بیٹھے ہر ایک کی ضرورتیں، حاجتیں، چاہتیں، مرادیں، آرزویں، تمنائیں پوری فرما، ہماری دعاؤں کو انتہائی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وامتہ اجمعین، آمین آمین۔ www.darsequran.com